نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، میدان کربلا میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے یزیدی لشکر نے مقابلہ کیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزیدی لشکر کو اس طرح سے کاٹنا شروع کیا جس طرح سے بھیڑ بکریوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جاتا ہے، جس پر یزیدی فوج کے تمام بدبخت بولے کہ یہ حسین بن علی ہیں، اگر تم اسی طرح سے ان کا مقابلہ کرتے رہے تو یہ تم سب کا صفایا کر دیں گے، چنانچہ یک بارگی ان پر حملہ کرو۔ چنانچہ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر چاروں طرف سے تیروں کی برسات کی گئی، جس کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کا گھوڑا مبارک بھی زخموں سے چور چور ہو کر نڈھال ہو گئے۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے نڈھال ہو کر زمین پر تشریف لے آئے اور حالت سجدے کے اندر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر سنان بن انس نخی نے خولد بن یزید کو حکم دیا کہ سر کاٹ کر لے آؤ۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس کو آپ کے تن مبارک سے جدا کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چنانچہ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم نازنین پر 33 زخم نیزے کے اور 24 تلوار کے اور تیروں کا تو شمار ہی نہیں تھا، اس قدر آپ زخموں سے چور چور تھے۔ پیار دوستو، خولد بن یزید اصبہی ایادی دارمی کا تعلق قبیلہ حمیر سے تھا۔ یہ روز عاشورہ فرزندان امام علی اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کے قاتلین میں سے ہے۔ بعض روایات کے مطابق اس نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو آپ کے تن سے جدا کیا۔ نیز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے جانے والا بھی یہی شخص تھا۔ چنانچہ اس کی ولادت کی تاریخ کہیں پر بھی مذکور نہیں اور یہ کوئی نامی گرامی شخصیت کا مالک بھی نہیں تھا۔ اس کے باپ کا نام یزید اصبہی تھا اور تاریخ نے روز عاشورہ جعفر بن علی اور عثمان بن علی کے قاتلوں میں سے شمار کیا ہے۔ اس نے عثمان کی طرف تیر پھینکا اور بنی دارم کے ایک شخص نے اسے شہید کیا۔ حضرت امام حسین کے زخموں سے چور ہو کر سانسیں رکنے کے بعد شمر بن ذی الجوش یا سنان کے اکسانے پر اس نے امام حسین کا سر تن سے جدا کرنا چاہا۔ جب ایسا کرنے لگا تو اس کے ہاتھ اور پاؤں کانپنے لگے اور وہ سر کو تن سے جدا کرنے میں ناکام رہا۔ یہ دیکھ کر سنان نے اسے برا بھلا کہا اور خود بڑھ کر اس نے آپ کا سر تن سے جدا کیا۔ بعد نے خولد کی طرف سر کے تن سے جدا کرنے کی نسبت کی ہے۔ بہرحال بیشتر مورخین نے اسے قاتلین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں گردانا ہے۔ چنانچہ جب امام علی مقام کے سر مبارک کو آپ کے تن سے جدا کیا گیا تو فوراً آسمان کے کناروں سے سرخ غبار اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام جہان تاریک ہو گیا اور اس قدر اندھیرا چھا گیا کہ پاس کھڑے ہوئے آدمی کی صورت تک نظر نہ آتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اندھیرا دور ہو گیا اور آسمان سے خون ٹپکنے لگا، یہاں تک کہ جس چیز کو دیکھتے اس میں خون ہی خون نظر آتا تھا۔ جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون موجود ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر میں غائبانہ آواز آنا شروع ہوئی۔ یہ آوازیں جنات کی تھیں جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر مغموم ہو کر غمگین اشعار پڑھ رہے تھے۔ پیار دوستو، خولد بن یزید بدبخت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو لے کر کوفہ پہنچا، گھر گیا اور سر مبارک کو تنور کے اندر رکھ دیا اور سو گیا۔ اس کی بیوی بڑی نیک تھی، رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھی تو کیا دیکھا کہ تنور کے اندر روشنی موجود تھی۔ اس نے کہا، میں تو آگ بجھا کر سوئی تھی، یہ روشنی کیسی ہے؟ قریب گئی تو عجیب منظر دیکھا کہ تنور میں ایک سر موجود ہے اور اس سے نور نکل رہا ہے اور اس کے ارد گرد 4 عورتیں بیٹھی ہیں۔ ان میں سے ایک کہہ رہی تھی، اے میرے لال، اے میرے شہید، اے میری آنکھوں کے نور، اللہ روز جزا تیرا انصاف فرمائے گا، جب تک تیرے خون کا بدلہ نہ لے لوں گی عرش الہی کا کنگرا نہ چھوڑوں گی۔ خولد کی بیوی یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ چنانچہ اس وقت غیب سے آواز آئی کہ تم پریشان نہ ہو، خامند کے گناہ میں تم سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ بیویاں جو تو دیکھ رہی ہے، ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 حضرت مریم علیہ السلام اور نمبر 4 حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس نے سر اقدس کو تنور سے نکال کر نہایت تعظیم و تکریم سے بلند مقام پر رکھا اور خولد کو جگا کر کہا،
او مردود، تو نے تو کہا تھا کہ ایک باغی کو قتل کرنے گیا ہے اور یہ نبی کے نواسے کا سر ہے۔ ظالم، یہ دیکھ آسمان تجھ پر لعنت بھیج رہا ہے، اور دیکھ اس سر کی زیارت کے لیے ملائکہ کرام آ رہے ہیں۔ بس میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لے سنبھال اپنے گھر کو، میں جاتی ہوں۔ خولی نے کہا کہ تیرے جانے سے میرا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ عورت نے کہا خدا کرے تیرا گھر برباد ہو جائے، تیرے سب بچے تباہ ہو جائیں، تو نے خاتون جنت کا گھر اجاڑا ہے، خدا تیرا گھر اجاڑے۔ یہ کہہ کر اس نے چادر اوڑی اور جنگل کو نکل گئی، پھر کسی کو اس کا نشان تک نہ ملا۔ ناظرین محترم، یہی بدبخت جب سر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر یزید کے دربار کے اندر پہنچے تو یزید رونے اور پیٹنے لگ گیا اور حضرت امام زین العابدین سے کہنے لگا کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا، آپ مجھ سے اپنی کسی خواہش کا اظہار کریں تاکہ میں اس کو پورا کر دوں۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اصحاب کے قاتلوں کو میرے حوالے کر دو۔ جس پر یزید نے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ خولی ہے۔ چنانچہ اس پر خولی بگڑ گیا اور اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ سنان بن انس ان کا قاتل ہے۔ سنان سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں تو قاتل امام پر لعنت بھیجتا ہوں۔ چنانچہ جس کی وجہ سے یزید غصے میں آیا اور کہا کہ آخر کسی نے قتل بھی کیا ہے کہ نہیں؟ سنان نے کہا کہ یہ فعل شمر کا ہے، مگر شمر بھی بگڑ گیا اور اس نے کہا کہ میں کیوں قاتل ہونے لگا، میری کون سی سلطنت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دبا رکھی تھی۔ چنانچہ اس طرح سے بہت زیادہ شور و شرابے کے بعد یزید نے حضرت امام حسین سے کہا کہ قاتل والا معاملہ تو بہت مشکل ہے، یہ میں نہیں کر سکتا۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے پہلے ہی تجھ سے کوئی امید نہ تھی۔ چنانچہ ان بدبختوں نے جس عارضی دنیا کی خاطر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اصحاب کرام اور پاکیزہ بیبیوں کو تکلیف دی تھی اور ان پر ناحق ظلم ڈھائے تھے، اس کی حکومت کا جلد خاتمہ ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے مختار سقفی کو ان پر عذاب بنا کر نازل کیا۔ چنانچہ مختار نے کوفے پر قبضہ ہونے کے بعد قاتلان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعاقب میں اپنے افراد کو روانہ کیا۔ چنانچہ جب خولی بن یزید کو افراد کے گھر میں آنے کا علم ہوا تو اس نے اپنے آپ کو تنور کے اندر چھپا لیا، لیکن خولی بن یزید کی زوجہ جو کہ ایک نیک خاتون تھی اور وہ اس سے سخت نفرت کرتی تھی، اس نے اس نفرت کی بنا پر اس کی مخفی گاہ کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو خولی بن یزید جو کہ قاتل امام حسین ہے وہ جا کر اب کس طرح سے چوہوں کی طرح تنور کے اندر چھپ گیا ہے۔ چنانچہ فوجی تنور کی طرف روانہ ہوئے اور انہوں نے خولی بن یزید کو وہاں سے گرفتار کیا اور مختار سقفی کے پاس لے گئے، اور مختار سقفی نے اسے اس کے گھر کے نزدیک قتل کرنے اور اس کے جسم کو جلانے کا حکم دیا۔ چنانچہ مختار سقفی کے فوجی خولی بن یزید کو اس کے گھر کے پاس لائے اور پہلے اسے دردناک موت دی، اس کے بعد اس کے جسم کو آگ لگا کر اس کو جلا دیا، اور یوں یہ بدبخت اپنے انجام یعنی کہ جہنم کو پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت امام حسین اور آپ کے اصحاب کرام اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پاک کو دکھ، درد اور تکلیف دینے والوں کو ہمیشہ ہمیشہ عذاب کے اندر مبتلا رکھے، آمین یا رب العالمین۔